अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। मुल्की सियासत इस वक्त मुजवजा आईनी तरमीम के गिर्द घूम रही है। बिलावल साहब का ये कहना कि 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम पास करवा लेंगे, हुकूमत के नंबर गेम पूरे होने के दावे, मुल्की आईनी अदालतों में इस मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का दायर होना और कराची के 500 वकला का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखकर आईनी तरमीम को आईने पाकिस्तान के लिए खतरा करार देना और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना साहब से मुलाकात का होना, एक ऐसी हुकूमत जिसे सियासी, माशी और सिक्योरिटी बहरान का सामना हो, क्या वो किसी आईनी बहरान की मुतहम्मिल हो सकती है? वफाक और उसकी इकाई आमने सामने हो, केपी हाउस इस्लामाबाद पहले ही सील पड़ा नजर आ रहा हो, बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी आयद हो चुकी हो और अब गुज़िश्ता शाम से साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई के फोकल पर्सन सीनियर वकील इंतजार हुसैन पंजोता मुबैना तौर पर लापता हो गए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आईजी इस्लामाबाद को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया है। साबिक वफाकी वजीर जनाब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि कभी सोचा नहीं था कि वकला के साथ ऐसा होगा। इंतजार पंजोता बड़ा शरीफ आदमी है और वो भी मिसिंग हो गया। इंतजार पंजोता जो हमारे लीगल टीम के मेंबर भी हैं तहरीक इंसाफ के, वो मिसिंग हैं। सो ये ना कोई वकीलों का यहाँ पे कोई बार काउंसिल्स को तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कोई टके की इज्जत नहीं छोड़ी वकीलों की। रऊफ हसन साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर रहनुमा हैं, चीफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थिंक टैंक, ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एंड की मेंबर, सीनियर मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर टीम और कोर कमेटी का हिस्सा है। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। रऊफ साहब, वी विल बिगिन विद मौलाना साहब की साथ थोड़ी देर पहले और आप वहीं से ही आ रहे हैं। मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की बशमूल आपके, क्या मुलाकात थी? और क्योंकि सारी अब नजरें जो हैं वो मौलाना साहब पे हैं कि मौलाना साहब क्या डिसाइड करते हैं, क्या हुआ है, कोई पेशरफ्त, कोई अच्छी खबर? जी अच्छी खबर है इन द सेंस कि जैसा कि पहले डिसाइड हुआ था दोनों जमातों के दरमियान कि हम मिल के आगे बढ़ेंगे, तो आज भी उसकी रिएट्रेशन हुई है और ये कि हम मिल के आगे बढ़ेंगे। मौलाना साहब ने अपनी परसेप्शन, अपनी अंडरस्टैंडिंग से हम सबको आगाह किया और जो ड्राफ्ट वगैरह के ऊपर काम हो रहा है उस सिलसिले में उन्होंने एक हमें ब्रीफिंग दी, पता चला कि किस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में एक यूनिफाइड अप्रोच के साथ हम इस मसले को हल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हल करेंगे। सो पीटीआई हैज अग्रीड, क्योंकि जेयूआई ने गुज़िश्ता रोज भी कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा हमारा अपना प्रोडक्ट है ये मुसवदा, जहां पर एक हफ्ते पहले तक हम ये बात करे थे और सलमान अकरम राजा साहब ने भी दावा किया था कि शायद मुसवदा वो ही तैयार करेंगे और आप लोग मिल के एक कलेक्टिवली एक ड्राफ्ट जो है ड्राफ्ट आउट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कुछ? देखिए वो मुसवदा बिल्कुल तैयार कर रहे हैं और उसके सिलसिले में भी उन्होंने हमें तैयार कर लिया। जी बिल्कुल उसी सिलसिले में ब्रीफ किया उन्होंने और हम उनकी जो उस सिलसिले में खासी बात आगे बढ़ी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल कल या परसों दोबारा जब फाइनल हो जाएगा तो फिर वो शेयर करेंगे और कोशिश यही है कि एक यूनिफाइड अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ें और मुझे उम्मीद है कि हम एक यूनिफाइड अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। सो मौलाना साहब की अगर ये अखज़ कर लिया जाए कि मौलाना साहब इज वर्किंग अगेन क्लोजली विद द ऑपोजिशन एंड पीटीआई ऑफ कोर्स एंड नॉट विद द गवर्नमेंट। देखिए मौलाना साहब पीटीआई के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं, ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ। हमारे साथ उनकी बहुत सारे सेशंस हो चुके हुए हैं और ये फैसला है हमारा कि हम एक कंसेंसस के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बाकी जो जमातों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि वो कर रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब की कोशिश यही है कि एक कंसेंसस जो है एक वो डॉक्यूमेंट तैयार हो जिसमें कि तमाम लोग जो हैं वो उसको मिल के आगे बढ़ाएं। और ये जो डॉक्यूमेंट होगा ये इसमें उस हुकूमती डॉक्यूमेंट की बहुत सारे मुंदरजात जो हैं वो शामिल नहीं होंगे including the constitutional courts which the government wants to constitutional courts की जो शक्ल है वो चेंज होगी, पैरेलल कोर्ट नहीं बनेगी, फेडरल कोर्ट नहीं बनेगी, पैरेलल कोर्ट नहीं बनेगी। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ मौलाना साहब देखते हैं कि कहाँ चलता है, मैं इससे ज्यादा नहीं बात करना आईनी अदालत, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आईनी अदालत नहीं होगी, पैरेलल कोर्ट नहीं बनेगी, पैरेलल कोर्ट नहीं बनेगी। जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक सेंट्रलिटी है एज अ पिलर ऑफ द स्टेट वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। और मौलाना साहब इस नुक्ते पे जो है वो बिल्कुल अलाइन बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है बिल्कुल। ऑब्वियसली जो अगर वो एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो वो प्रिंसिपली इसके साथ एग्री करते ही होंगे, तो इस किस्म के डॉक्यूमेंट तो उनके मुसवदे का ये हिस्सा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये होगा जी। आप लोग को लेकिन मुसवदा आज दिखाया नहीं या कुछ शेयर नहीं किया? वो हम ब्रीफिंग दी है जी, उन्होंने ब्रीफिंग दी है सर।
राइट बट रऊफ साहब वी रियली होप के, और क्योंकि 2 रोज कबल जो एपीसी की जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं शामिल थी, ऑल्दो बुलाई वो गजा के मामले पे थी, लेकिन मौलाना साहब से साइडलाइंस बड़ी पैटीज और केक्स वगैरह भी बड़े एंजॉय किए, बड़ी इंटरमिशंस हुई, और ये एक ऐसे मुल्क में बुलाई गई थी जहाँ के पैलेस्टाइन के बारे में आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि जो पैलेस्टाइन के बारे में हक में जो प्रोटेस्ट हुए हैं ये एक मॉकरी है। यू नो आई एम सॉरी, मैं कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग टर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि पैलेस्टाइन के ऊपर कॉन्फ्रेंस बुलाई है 1 साल गुजरने के बाद, गाजा में जेनोसाइड हो रहा है, और आप इस मुल्क में पैलेस्टीनियन के हकूक़ के हक़ में अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहे, निकलना चाहे बाहर, तो उसको डंडों और घांसों से उसका इस्तेमाल किया जाता है, और फिर आपकी यू हैव द ऑडेसिटी टू कन्वीन अ सेशन on Palestine. And the way I said कि जो मीटिंग जो इस कॉन्फ्रेंस में ब्रेक्स भी हुई उसमें मौलाना साहब चूंकि वहां पर मौजूद थे, मौलाना साहब को कायल करने की भी कोशिश की जाई थी इस अमेंडमेंट के हवाले से. It became more of a political consultation meeting, you know, rather than Palestine, a meeting on Palestine. Right, but Rauf साहब you do know कि ये 25 अक्टूबर से पहले ये अमेंडमेंट लाने की बात हो रही है. देखते हैं जी, मैं वो 25 अक्टूबर की बात करते हैं या 18 अक्टूबर को हो या could be this week, could be next week. Well, I think nothing, you know, we don't trust the government at all. तो वो क्या करते हैं या क्या उनके इरादे हैं, नेक तो हो नहीं सकते, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की है हमारे लोगों को उठाने की, किडनैप करने की, लेकिन वो नहीं कि उसमें नाकाम हुए हैं बुरी तरह. लेट मी स्टेट इट कैटेगोरिकली, बुरी तरह नाकाम हुए हैं वो हमारे लोगों को कन्विंस करने में. बल्कि लेट मी ऑल्सो स्टेट दिस कि उनके अपने कुछ लोग जो है वो हमारे साथ इन टच हैं इस वक्त. उनको सपोर्ट, वो उनकी अपनी पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी, particularly PMLN. हुकूमती साइड particularly PMLN के लोग आपसे तहरीक इंसाफ से इन टच हैं. बिल्कुल वो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, वो मतलब अपनी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना, सपोर्ट नहीं करेंगे. So PMLN while they claim that they have the numbers, where are the numbers? वो तो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास 63A भी उन्होंने करवा ली है. अब उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर वोट काउंट करवाना भी करवा रही है, उसके बावजूद लेकिन डॉक्टर साहब अगर मौलाना साहब की तजावीज को भी लेट्स से कि अगर वो नहीं मानी जाती तो फिर आपको मौलाना साहब यानी कि वोट इस पे नहीं करेंगे. मैं चाहूंगा कि हम इसको कुछ इसके साथ काम करें, देखिए आगे बढ़ें. शेयर होगा मौलाना साहब का रोल बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा रोल वो प्ले कर रहे हैं. हम चाहेंगे कि उनके साथ आगे बढ़ें और देखें कि कहां बात जाके रुकती है. मैं एक बात आपको बता देता हूं, अगर ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं बनता तो ये डॉक्यूमेंट पास नहीं होगा. अगर कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं बनता तो ये डॉक्यूमेंट पास नहीं करवा सकेगी गवर्नमेंट. क्या करेंगे लेकिन आप? नहीं है नंबर्स उनके पास, हमारे लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं. लेकिन आपको सर्कुलर इशू करके ये अपने लोगों को जो है वो जलसे, प्रोटेस्ट और मुजाहरे में और किसी भी इज्तिमा में शिरकत ना करने की राय दी जाए. ये पॉलिटिकल पार्टी का हक है. तो ये तो हुकूमत फिर मौक करती है इस बात को रऊफ साहब, ये कह के कि इनको क्यों ऐसे, इनके क्यों इतने कमजोर है लोग कि इनको लगता है कि तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे या किसी और साइड पे चले हुकूमत के फस्ताई हथकंडे हैं, कभी उनके बारे में सोचा आपने कि क्या क्या वो करते हैं, क्या क्या उन्होंने किया है. अभी रियाज फतियाना के जो बेटे को आपको पता है उसको किडनैप किया था, उसके बाद छोड़ा, उसको पकड़ लिया कि जी अपने आप बाप को बुलाओ, उसकी बेगम साहबा से आप बात करें, राज फतियाना साहब की बेगम साहबा से बात करें. इस मसले में चूंकि बिकॉज इट इज नाउ अ रियलिटी, एवरीबॉडी नोज के क्या होता है. और आज बिलावल साहब कह रहे थे कि हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ज़मीर पर वोट के ऑप्शन के बावजूद इत्तेफाक राय की कोशिश की जा रही है. हॉर्स ट्रेडिंग का इनके पास बहरहाल ऑप्शन है. इत्तेफाक राय की कोशिश वो इसलिए कर रहे हैं कि ये उनकी मजबूरी बन गया है, बिकॉज उनके पास नंबर्स नहीं हैं, इसलिए इत्तेफाक राय की बात कर रहे हैं. अदरवाइज 2 हफ्ते पहले चले जाइए, उस तारीख रात को बगैर ड्राफ्ट देखे हुए भी ये उसको पुश करना चाहते थे. राइट. सो सिर्फ एक चीज बदली है कि अब इनको पता है कि इनके पास नंबर्स नहीं है. इज देयर अ पॉसिबिलिटी रऊफ साहब कि पीपल्स पार्टी के साथ भी तहरीक इंसाफ किसी पॉइंट पे बैठ सकती है, क्योंकि मौलाना साहब के पास मुसवदा जो शेयर किया गया वो पीपल्स पार्टी नहीं किया. मौलाना साहब का मुसवदा अपना है, उनका मुसवदा अपना होगा, लेकिन उन्होंने कहा हमारे साथ मुसवदा जिसने शेयर किया वो पीपल्स पार्टी थी. चलिए वो देख लेते हैं, वो तो उनका वो उनकी तो मौलाना साहब भी चाहेंगे कि कंसेंसस डेवलप हो रहा है. अगर उनकी जब कंसेंसस की बात हम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जी तमाम पार्टीज जो है वो उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर एग्री करें. रऊफ साहब एक ब्रेक शामिल करनी है, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हाजिर हो. वेलकम बैक, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रऊफ हसन साहब, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं. इज देयर अ पॉसिबिलिटी रऊफ साहब कि पीपल्स पार्टी के साथ भी तहरीक इंसाफ किसी पॉइंट पे बैठ सकती है, क्योंकि मौलाना साहब के पास मुसवदा जो शेयर किया गया वो पीपल्स पार्टी नहीं किया. मौलाना साहब का मुसवदा अपना है, उनका मुसवदा अपना होगा, लेकिन उन्होंने कहा हमारे साथ मुसवदा जिसने शेयर किया वो पीपल्स पार्टी थी. चलिए वो देख लेते हैं, वो तो उनका वो उनकी मौलाना साहब भी चाहेंगे कि कंसेंसस डेवलप हो रहा है. अगर उनकी जब कंसेंसस की बात हम करते हैं
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی تمام پارٹیز جو ہے وہ اس کے ڈاکیومنٹ کے اوپر اگری کریں گے, ٹھیک ہے. لازمی بات ہے پیپلز پارٹی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, سو وہ بھی اس میں شامل. گڈ تھنگ از کہ آپ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور آپ تو بہرحال یہ اوپنلی اور پبلکلی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ کی پارٹی بہرحال نظر نہیں آتی کہ وہ کسی ایک ہی رخ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. لیٹس کم ٹو علی امین گنڈا پور صاحب نے گزشتہ روز گزر گیا. علینا اتنا پرانا ہو گیا, پرانا نہیں ہوا. گزشتہ روز انہوں نے پھر اسمبلی میں جو خطاب کیا اس میں, اور آپ نے, مجھے یاد ہے کہ 2 روز قبل آپ نے کاشف عباسی صاحب کے شو پہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی جھول نظر آتا ہے ان کی گفتگو میں, ربط نہیں ہے. ابھی یہ میں نے نہیں کہا کہ جھول یا ربط کی بات, میں نے بالکل نہیں میں نے نہیں کیا, لفظ بھی نہیں استعمال کیا. میں آپ کی اجازت سے اگر آپ چاہیں گے تو میں نے یہ نہیں کہا. وہ کہہ رہے تھے, کاشف نے کہا تھا کہ اس نے ٹرمز وغیرہ استعمال کی تھی, تو وہ ایک اسمائل کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایک گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ سچ کے اندر سچ جی ہے, یہ سب کچھ جو ہے وہ چیزیں سب نے, لیکن ہم وی گو بائی واٹ علی امین گنڈا پور صاحب ہیز سیڈ, جو انہوں نے کہا, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ انہوں نے کہا. اینڈ ڈو یو بلیو ہز اسٹوری؟ جی ایبسولوٹلی, دیٹ از دی پارٹی پوزیشن. ہم بالکل اس کو بلیو کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, بالکل. بٹ اس رؤوف صاحب, علی امین صاحب کی ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ان کے پہلے خطاب میں انہوں نے کہا وہ چھپ گئے تھے, وہ ایک پورا ایک انہوں نے سٹوری ایک بلڈ اپ کی. گزشتہ روز انہوں نے کہا کہ میرا, اور وہ بتا بھی رہے تھے کہ کے پی ہاؤس میں کس طرح سے انہوں نے ایک تو چھاپا ڈالا, رینجرز اور پولیس اور انتظامیہ میں تمام ملبہ تھا, وہ آئی جی پولیس کو, وہ چیف منسٹر پنجاب کو, وفاقی حکومت کو, سب کو انہوں نے گرل کیا, سب کو چارج شیٹ کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی گزشتہ روز کے ان کے خطاب میں انہوں نے کہا کہ میرا تو موبائل آئی جی اسلام آباد نے لے لیا تھا. آج محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ, وہ تو خود اس بات کو موقع کر رہے تھے کہ جی ان سے پوچھ لیا جائے کہ ان کی یہ جو کہانی ہے سچ کیا ہے. دیکھیے میں محسن نقوی کی تو کسی بات کا جواب بھی نہیں دینا چاہوں گا. علی امین صاحب کی تو بات سمجھا دیں کہ ان کے موبائل آئی جی صاحب نے چھینا کیسے اگر وہ 4 گھنٹے تک وہیں پہ موجود. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو کچھ انہوں نے کے پی ہاؤس میں کیا ہے, کیا وہ آئین کے مطابق ہے, قانون کے مطابق ہے؟ تو ہم اس کو کیوں نہ ڈسکس کریں. ایک اسالٹ کیا ہے, اینڈ آئی کال اٹ کہ وفاق نے وفاق کے اوپر حملہ کیا ہے, جو کے پی ہاؤس کے اوپر حملہ ہوا ہے. That is far more important. That is important. فیڈریشن اور کسی بھی کوئی بھی فیڈریٹنگ یونٹ اگر ایک لاک جام نظر آئے ان کے درمیان, that is very concerning. But اس سے پہلے don't you think that you owe an explanation to your supporters, to your voters, to your protesters, جو کہ اس وقت ڈی چوک جو ہے جو سارے آئے تھے, جن کے پاس کوئی لیڈرشپ کا کوئی بندہ سامنے نہیں تھا, جن کو کوئی ڈائریکشن دینے والا نہیں تھا, اور علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ 24 گھنٹے تک غائب رہے, اور اس کے بعد وہ مسلسل آ کے کوئی نہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو کہ اتفاق نہیں کر رہی آپ کی سپورٹرز جو ہے, اور آپ خود سوشل میڈیا سے بھی بہت واقف ہے. دیکھیے کل اس سلسلے میں پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی تھی, اور ہم نے بالکل اس سلسلے میں اپنا جو بیانیہ جاری کیا ہے. اگر لوگوں کے ذہنوں میں کوئی شکوک و شبہات تھے تو وہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں. وی ہیو ناؤ اناؤنسڈ the protest program for the next 4 days, 11, 12, 13, 14 کو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ہم شروع کر رہے ہیں, اور وہ جاری رہے گا, پورا آتا رہے گا. رؤوف صاحب, علی امین صاحب آپ بتا دیجیے ناظرین کے لیے بھی, علی امین صاحب تھے کدھر 24 گھنٹے تک؟ علی امین صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹس میں سب کچھ بتا دیا کہ وہ کہاں تھے. انہوں نے بتایا ہے, 2 تقریریں کی ہیں انہوں نے, دونوں فلور آف دی پروونشل اسمبلی کے اوپر تقریریں کی ہیں. کیا اس میں سب کچھ انہوں نے نہیں بتایا کہ انہوں نے کیا ان کے ساتھ ہوا ہے؟ اور ان کا موبائل آئی جی اسلام آباد نہیں لیا, وہ جہاں تھا وہیں تھا, اس سے لے لیا گیا تھا. تو ان کا پہلا بیان ان کی جو پارٹی آپ کی میٹنگ ہوئی اس میں دیا گیا ان کا پوائنٹ آف ویو, اور ان کا کل کا جو خطاب تھا اس میں تمام میں مماثلت ہے, ربط ہے. مجھے اس میں کوئی کسی قسم کی ایسی چیز نہیں ہے کہ مماثلت نہ ہو, مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. وہ لوگ نکلے, obviously ایک بس کریٹ ہوئی. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پروٹیسٹ کو؟ دیکھیے انہوں نے چیلنج کیا تھا, یہی جن کا نام آپ نے لیا تھا, جو منسٹر کے, جی آپ ہم نہیں پہنچنے دیں گے آپ کو. وہ آج مینشن بھی کر رہے تھے 21 سینچری پوائنٹ سے ہم نے 2 سے یا 3 جو ہے ہم نے, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا مینار پاکستان کے اوپر بھی نہیں پہنچنے دیں گے. تو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل وکٹری ڈیمونسٹریٹ ہوتی ہے کہ ہم مینار پاکستان بھی پہنچے, ہم ڈی چوک بھی پہنچے. لیکن آگے کیا ہوگا رؤوف صاحب, جہاں پہ تحریک انصاف اپنے اس پروٹیسٹ کو اور اس سلسلے کو اسی صورتحال میں جہاں پہ وفاق کہہ رہی ہو کہ جی ایک صوبہ تمام ساز و سامان کے ساتھ جو ہے وہ ہم فیڈریشن پہ چڑھ دوڑا, بغاوت اور جو غداری ہے اس کا مقدمہ بنتا ہے. پرائم منسٹر صاحب کہیں کہ یہ دھرنوں کی جو ہے وہ سازشیں دوبارہ سے کی جا رہی ہیں. آج مریم نواز صاحبہ بھی یہی کہی تھی کہ فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے ایک صوبہ جو ہے وہ چڑھ دوڑا ہے, حملہ آور ہو گیا ہے وفاق پہ. ایسے حالات میں آپ کس طرح سے احتجاج کر پائیں گے یا اس کو آگے بڑھا سکیں گے؟ اور آئی جی صاحب کی ریموول کی بھی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب, وہ تو الٹیمیٹم دے رہے ہیں بلکہ کہ ہٹا دیا جائے. حقیقت حال علینا یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے کے پی کے اوپر حملہ کیا ہے بائی اٹیکنگ کے پی ہاؤس. یہ حقیقت ہے صرف, اور کوئی حقیقت نہیں ہے, باقی ساری فکشن ہے.
ان لوگوں کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ کے پی ہاؤس کے اوپر وفاق کی فورسز نے حملہ کیا ہے. پر رؤوف صاحب یہ ہوا ہے, حقیقت ہے, مانے نہیں سکتے. نہیں بالکل, تو یہ ہے حملہ ہے, تو یہ حملہ ہے. یہ تناؤ آپ کو بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں بڑھنا چاہیے. میں تو ہمیشہ, آپ کو پتا ہے, آپ نے خود بھی کہا ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ یہ تناؤ کم ہو, لیکن اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے جو دوسری سائڈ ہے, جو حکومت ہے, اس کو بہت سارے ایسے سٹیپس لینے پڑیں گے, یا ایسے سٹیپ لینے چھوڑنا پڑے گا جو کہ وہ پچھلے 2 سال سے لے رہی ہے. اس حالات میں جو ٹینشنز کریٹ کی گئی ہیں, جو نفرتیں بڑھائی گئی ہیں, یہ انہی نے ہی ختم کرنی ہے. سیاسی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک خاندان کے 4 ممبرز, مطلب عمران خان صاحب تو آلریڈی 14-15 ماہ سے جیل میں ہیں, ان کی دونوں بہنیں دہشت گردی کے مقدمات فیس کر رہی ہیں, زیر حراست ہیں. ان کی وائف جو ہیں, جن کے حوالے سے عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ جی مجھے توڑنے کے لیے ان کو سزا دی جا رہی ہے یا ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے. باوجود اس کے یہ تمام چیزیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی. کوئی اچھا فیصلہ تو نہیں نظر آ رہا ہے, جو آپ ہوپ فل تھے بڑے 2 روز قبل تک بھی. میں آج بھی ہوپ فل ہوں, کل سے زیادہ ہوپ فل ہوں آج. آن دا بیسس آف واٹ؟ آن دا بیسس آف things that I see, the manner in which I see things shaping up in the future. یہ کنٹینیو نہیں کر سکتا. No, but are you in touch with the establishment? Well, I'm sorry, I'm not in a position to make any such statement. لیکن that میں means کروں گا کہ بھی نہیں, میں نہیں کروں گا. لیکن یہ ہے کہ سب کچھ آپ نے بتایا, یہ بالکل ٹھیک ہے. انہی کا میں ذکر کر رہا تھا کہ حکومت کو جو اس وقت رول کر رہی ہے, ان کو یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا. سو جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ نفرتوں کی دیواریں جو ہے وہ گرنے کی ضرورت ہے, یہ گرنے اور گرانے کی ضرورت ہے. تو یہ لیکن صرف آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے یا پولیٹیکل اینٹیٹیز اور آپ کے درمیان اسٹیبلشمنٹ بھی؟ کا تو ابھی تک نام ہی نہیں ہے. میں تو حکومت کی بات کر رہا ہوں. یہ رسپانسبلٹی تو حکومت کے اوپر ہے کہ اس نے یہ ختم کرنا ہے کام. یہ جو فسطائیت ہے یہ حکومت کی ہے. تو سر مطلب آپ کی پارٹی بھی تو پھر ان کی یہ طرف دیکھے نا. اٹیک جو ہوا ہے کے پی ہاؤس میں, یہ بھی حکومت نے کیا ہے. I put the blame on the government in power. So no one else is calling the shots. I'm sorry, میں اس کو, وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے, that is a different discussion. لیکن جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ حکومت کے اوپر ہوتی ہے. ان کا یہ کام ہے کہ وہ معاملات کو اچھے طریقے سے نبھائیں. وہ نہیں نبھا رہے. تو سر وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ کے بات کر رہے. یہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم, انہوں نے جو ہمارا جو ڈاکہ ڈالا ہے اس کو مان لیں, چھوڑے نا. یہ معاملات کو آئینی اور قانونی طریقے سے آگے بڑھنے دیں. خان صاحب نے کہا ہے یہ ویکیٹ کریں ڈاکہ. کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے انہوں نے ہمارے ووٹ کے اوپر. 2/3 میجورٹی تھی ہماری. پر اگین رؤوف صاحب, یہ لاک جام کس طرح سے ختم ریزالو ہوگا؟ یہ لاک جام ختم ہوگا جی, ہم اس طرح بڑھ رہے ہیں, ڈیفینیٹلی ختم ہوگا. کسی اچھے کی امید رکھی جی جائے. بالکل, اور بالکل. لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ٹورڈز پی ٹی آئی دیٹ ڈز ناٹ سیم ٹو بی چینجنگ. لیٹس سی. آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ پسے پشت اور پسے پردہ کافی کچھ معاملات چل رہے ہیں. لیٹس سی. تو جو عوام جو ایک پرسیپشن پریویل کر رہا ہے کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایک بریک تھرو نظر آ سکتا ہے. آئی وڈ سے لیٹس سی. رائٹ. بٹ رؤوف صاحب, میں آپ کا لاسٹ کامنٹ ضرور چاہوں گی, بلکہ میں گوہر صاحب کی ایک بات سنوانا چاہتی ہوں اور پھر میں آپ سے اس پہ کامنٹ لوں گی. جی, سپورٹ بیس جو ہے وہ وہی ہے. اور اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ ایکس بھی بند ہے, پچھلے 7 مہینوں سے بند ہے یہاں. باقی بھی واٹس ایپ کے اوپر بھی قدغن لگی ہوئی ہے, باقی بھی تمام جتنے بھی کمیونیکیشن نیٹ ورکس ہیں ان کے اوپر قدغن ہے. تو یہ کیوں کرتی ہے حکومت؟ اگر ان کو خوف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مطلب باتیں جو ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جلسہ یا ہمارا جو احتجاج جہاں ہونا ہوتا ہے وہ پورے کا پورا شہر جو ہے کنٹینرز لگا کے بند کر دیا جاتا ہے. اسلام آباد, لاہور 2 دن کے لیے بند رہے ہیں. کیا یہ ہے حکومت؟ یہ حکومت ہے؟ اس کو کیا آپ کہیں گے حکومت؟ میں تو نہیں کہوں گا. یہ مطلب عجیب, انہوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے کہ جی آپ پورے کا پورا, آپ پوری ایکٹیویٹی جو ہے, اب آپ 2 دن ہمارے فون نہیں چلے, وہ بند ہو گئے. So you already know کہ آپ کو اجازت نہیں ملے گی پروٹیسٹ کی. نہیں, پروٹیسٹ تو کریں گے, وہ تو ہم نے اناؤنس کر دیا 11 سے 14 تک. SCO سے اور ان ڈیٹس کے اراؤنڈ بھی ہم نے 11 سے 14 تک کا اناؤنس کیا. 14 کے بعد گائیڈ لائن جو آئے گی تو اس کے بیسس کے اوپر ہم اناؤنس کریں گے. لیکن جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھرنوں کی جو سازش ہے وہ دوبارہ ایک بار شروع ہو گئی ہے کہ جب ملک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے, جب ملک میں سربراہان دیگر ممالک سے آنے ہیں. مولانا جی, جس کو پرائم منسٹر کہہ رہی ہیں سر, وہ میٹر نہیں کرتا. ان کا رول جو ہے وہ صرف پگمیز کا ہے. وہ ناچنے والی کیا ہوتی ہے, ان کے پیچھے کیا لگا ہوتا ہے, کیا لگا ہوتا ہے بتائیں نا آپ مجھے. رائٹ, یہ وہی ہے, ان کا رول وہی ہے. چھوڑ دیں ان کو, انشاءاللہ تعالی حالات ٹھیک ہوں گے, پاکستان آگے بڑھے گا. دیٹ از امپورٹنٹ. رائٹ, تھینک یو رؤوف صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. رؤوف حسن صاحب سینئر رہنما تحریک انصاف اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد حاضر ہوں.
اور ناظرین اس ترمیم کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ ایک طرف جہاں پہ ان کو لگ رہا ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے تک یہ ٹائم لائن کا بھی کوئی مسئلہ نہیں, ترمیم پاس بھی ہو جائے گی, اور دوسری طرف جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ایک شور اٹھ رہا ہے ملک میں جو الیکٹڈ بارز ہیں ان کی جانب سے ایک اینیموسٹی نظر آ رہی ہے, ایگریشن نظر آ رہا ہے, اور ایک جو یہ پریشر ہے وہ بلڈ اپ ہوتے ہوئے ایونچولی ہمیں دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ آج مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی گئی. وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس ڈرافٹ کو جو کہ حکومت نے ابھی تک پبلک نہیں کیا اسے منظر عام پر لے کر آیا جائے. دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان بار کاؤنسل نے بھی سپریم کورٹ رجوع کر لیا ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے. ایک پٹیشن جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں بھی دائر ہو چکی ہے انہی امینڈمنٹس کے خلاف. سو ایک اوور آل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے. دوسری جانب آج جو اریسٹ جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے وہ بھی اپنی جگہ جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے ڈیلی بیسس پہ ان کے ورکرز جو ہیں وہ گرفتار کیے جا رہے ہیں. دوسری جانب ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کے فوکل پرسن بھی گزشتہ روز سے لاپتہ ہیں. سو ان امور پہ گفتگو کریں گے. اینڈ یہ جو ایک لاک جام نظر آ رہا ہے بٹوین پروونس اینڈ فیڈریشن, یہ کتنا خطرناک ہے اور اس کو کیا ریزولوشن کی طرف لے کے جانے کا کوئی سوچ رہا ہے ایٹ لیسٹ اس ملک میں. گفتگو کے لیے ہمیں اس وقت پینل میں جوائن کریں بیرسٹر عقیل ملک صاحب, آپ حکومتی ترجمان ہیں برائے قانونی امور. بیرسٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل حسین چودھری صاحب, سینئر ماہر قانون, اور ہمیں آپ بھی پینل میں جوائن کر رہے ہیں. فیصل صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. گفتگو کا آغاز عقیل صاحب آپ سے, اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ یہ ایونچولی پریشر ہمیں بلڈ اپ ہوتے ہوئے سلولی اینڈ گریجولی نظر آ رہا ہے, اور ایک طرف لگ رہا ہے بظاہر کہ یہ آئینی ترمیم آپ کے لیے ٹیبل کرنا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرانا, پاس کروانا, یہ ایک بڑا چیلنج بن جائے گا. از گورنمنٹ اسٹل پلاننگ ٹو ٹیبل اٹ بیفور اکتوبر 25 یہ جو ٹائم لائن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ارینا. سب سے پہلی بات ہے کہ 25 سے پہلے ہو 25 کے بعد ہو, ایس سی او سے پہلے ہو ایس سی او کے بعد ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ایک براڈر کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا کثرت رائے کے ساتھ, اور اس کے علاوہ جو مسودے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, جس طرح پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے یا جو پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ ایک فائنل شیپ میں آ چکا ہے, اور جے یو آئی کا بھی انتظار ہے. جے یو آئی تو کہہ رہی ہے کہ آپ نے مسودہ ان سے شیئر نہیں کیا ابھی تک. ان کا مسودہ بھی تیار ہو چکا ہے جو انہوں نے اپنے طور پہ کیا ہے, اور انہوں نے ہم سے شیئر کرنا ہے, اور ہم سب نے اکٹھے بیٹھنا ہے اور اس کو کو ریلیٹ کر کے پھر ایک ون فائنل ڈاکیومنٹ تیار ہوگا. وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ہم سے شیئر کیا ہوا ہے, آپ نے نہیں کیا, نون لیگ نے نہیں کیا. نہیں, ہم نے تو شیئر کیا. دیکھیں جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں تمام تر پارلیمنٹ کی لیڈرشپ جو تھی, جو اس کمیٹی کا بھی حصہ تھی, ان تمام کو وہ ڈاکیومنٹ ہماری طرف سے دیا گیا. اسی طرح لیگل فرٹرنیٹی کو بھی ہم نے تمام تر ڈاکیومنٹ 4.5 گھنٹے لا منسٹر نے کھڑے ہو کے اس سیمینار میں ایکسپلین کیا, بتایا, تمام تر سیلینٹ فیچرز بتائے, اور ان کی جو گزارشات تھیں جب اس کے بعد اس کی کمیٹی بنی, اور ان کی تمام تر گزارشات پاکستان بار کاؤنسل کے تھرو ہمیں آ چکی ہیں. وہ تمام تر جو ان کے سجیشنز تھے وہ بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں, ہمیں وہ ریسیو ہو چکے ہیں. تو اس میں یہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. سٹیک ہولڈر کیا عوام نہیں ہے؟ عوام سے کیوں بہرحال چھپایا جا رہا ہے؟ پبلک کیوں نہیں کر دیتے؟ کیوں پٹیشنز دائر ہو رہی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ؟ دیکھیں میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں کہ پٹیشن دائر کرنا صرف اور صرف پریشر ٹیکٹس ہیں, اینڈ دیر از نتھنگ ایلس ٹو اٹ. اس کی وجہ یہ ہے, کیا آپ نے کبھی بھی دیکھا جو مصطفیٰ نواز صاحب کی ایک ہے پٹیشن, وہ تو مجھے تھوڑی مزے کا خیز بھی لگی, ہمارے کالگ ہیں, بھائی ہیں, لیکن نہیں, میں بالکل, فیصل صاحب بھی آپ کو بتائیں گے, کیا کبھی ایسا ہوا ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو رہی ہے اور اس سے پہلے گزٹ نوٹیفیکیشن میں اس کو پبلش کیا جائے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا, نہ آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات ہو رہی ہے, پارلیمانی پارٹیز کے جتنے بھی لیڈرز تھے, اپوزیشن سے ہوں, گورنمنٹ سے ہوں, ان کی تمام تر ان کے سامنے موجود ہے, ان سے بات ہوئی, لیگل فرٹرنیٹی سے بات ہوئی, اور ان کے ساتھ ان کو یہ مسودہ بھی دیا گیا, اور ان کی سجیشنز بھی آ چکی ہیں. فائنلی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو سول سوسائٹی ہے, دیکھیں پلڈیٹ سے پی ٹی آئی والے مل رہے ہیں, پیپلز پارٹی والوں کی ملاقات ہوئی, دیگر سول سوسائٹی, ہمارے الائز ہیں نا گورنمنٹ کے بہاف پہ, اور وہ خود بھی مل رہے ہیں, اور تمام تر یہ چیزیں ہم لوگ کنسلٹ کر رہے ہیں, آن بورڈ لے رہے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے, ان کی کل ایک میٹنگ ہے, اس میں میں خود بھی جا رہا ہوں کل دوپہر کو. تو اینڈ دین جو ان کی کیونکہ ڈیلیبریشنز اس پہ ہونی چاہیے. یہ جب 18ویں ترمیم کے حوالے سے میں فیصل صاحب آپ کی طرف یہ سوال لے کر آنا چاہوں گی. 18ویں ترمیم بھی کافی ایک عرصہ لگا تھا, اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی, اور اگر تو ڈیلیبریشنز نہ ہو کسی بھی امینڈمنٹ سے پہلے
ایک تاثر ایک امپریشن یہ جاتا ہے کہ اس کو ری انفورس جس طرح سے یہ امپریشن ہوتا ہے وہ یہ اور تاثر یہی جا رہا ہے جو اب بولنا بھی لوگ شروع ہو گئے کہ شاید مسودہ کہیں اور تیار ہوا ہے, کسی اور نے اس کو تیار کیا ہے, حکومت جو ہے اس کو بطور ٹول جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. سو ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے. بٹ فیصل صاحب, جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو درخواستیں ہر گزرتے دن کے ساتھ دائر کی جا رہی ہیں, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے ہائی کورٹس ہوں, یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں, کیا واقعی ایسا ہے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت پہ؟ دیکھیے, گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی ولنریبل ہے اور شیکی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیل کے اندر سے پروٹیسٹ کی کال آئے تو پینک ہو جاتی ہے, اور راستے جو ہے ایگزٹ انٹری پوائنٹس پنجاب میں اور بند کر دیے جاتے ہیں, خندقیں کھود دی جاتی ہیں, لوگوں کو پہ شیلنگ کی جاتی ہے, ربڑ کی گولیاں ماری جاتے ہیں. اس طرح سے کوئی بھی کچھ لوگ کہیں پہ احتجاج کے لیے اکٹھا ہونا چاہیں تو اجازت نہیں دی جاتی. اور ایک سٹک جو ہے وہ پالیسی ہے کہ ہر کسی کو جو ہے وہ ایک ہتھوڑا جو ہے وہ ہاتھ میں ہے, اور ہر کوئی کیل نظر آ رہا ہے تو ہر کسی کے سر کے اوپر وہ تھوڑا مار دیا جاتا ہے. کہ سب سے پہلے تو علینا جو پرنسپل ہے, یہ پٹیشنز پریشر ٹیکٹس نہیں ہے, یہ جو پٹیشنز ہیں آرٹیکل 19A کے تحت رائٹ آف انفارمیشن ہے. آپ کانسٹیٹیوشن چینج کرنا چاہتے ہیں, اور کانسٹیٹیوشن کی چینج جو ہے وہ ڈائریکٹ پبلک ایٹ لارج کے اوپر آتی ہے, اور پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیرسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ فلاں کا مسودہ تو سب سے پہلے حکومت کا آنا چاہیے, اس کے بعد تجاویز جو ہے وہ ڈسکس ہونی چاہیے پبلک ایٹ لارج میں. جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو تقریباً 1 سال میٹنگز ہوئی تھی اور اس کی نوک پلک دے. اس کے باوجود بھی 18ویں ترمیم کو کمپریہنسو لا نہیں تھا, اس میں بھی ابھی امپروومنٹ کی گنجائشیں تھیں, اور کافی زیادہ پرابلمز اس کے بعد بھی فیس ہوئے ہیں. کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے اپنی تجاویز تو دے تاکہ اس پہ میں, آپ, بارز, ٹریڈرز, کسان, اسمبلی کے اندر نمائندے, اسمبلی کے باہر کی جو لوگ ہیں اس پر بات اس پر بحث ہو. اگین عقیل صاحب, جو فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے تو یہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آپ ڈرافٹ کو جو ہے وہ سامنے منظر عام پر لے کر آئیں گے. دوسری جانب جہاں پر انہوں نے 18ویں ترمیم کا بھی ذکر کیا کہ جس پہ ڈیلیبریشنز 1 سال تک آلموسٹ ہوئی ہیں, بہتر نہ ہو کہ آپ عوام کو بھی کنونس کر سکیں یا اپنی تجاویز آپ رکھ سکیں سب کے سامنے, اور شاید آپ کنونس کرنے میں بھی کافی حد تک کامیاب ہو جائیں, عوام کو بھی پتہ چلے کہ ان امینڈمنٹس میں ایک عام آدمی کے لیے کیا ہے. علینا صاحبہ, بالکل جس طرح میں نے آپ کے پچھلا سوال تھا اس میں میں نے گزارش کی اور بتایا کہ جو ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں, مثال کے طور پہ نمائندے ہیں نا, جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ عوام نے ہی ان کو ووٹ دی ہے اور عوام کے ہی ووٹوں سے وہ ایوان میں آئے ہیں. اب وہ تمام تر ان پارٹیز کی جو ریپرزنٹیشن تھی, جو ٹاپ 10 لیڈرشپ ہے, ان سب کے ساتھ ڈسکس ہوا, ان سب کو وہ مسودہ یا ورکنگ پیپر دیا گیا. اسی طرح بار کاؤنسلز کو اور بار ایسوسیشنز کو بھی مسودہ دیا گیا. یہ نہیں ہے, کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. کیا وجہ ہے عقیل صاحب کہ یہ لائرز کنونشن جو ہے منعقد ہوگی آپ کے وفاقی دارالحکومت میں؟ They would have never come back to us with their suggestion. Sorry, the Pakistan Bar Council would have never come back to us with their suggestion. انہوں نے بھی سجیشنز اپنے دے دیے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی کل ہے اور ان کے پاس بھی مسودہ موجود ہے, ان کی طرف سے بھی سجیشنز آنی ہیں. یہ تمام تر مطلب اس کے علاوہ دیکھیں جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں, اور اس کا فائدہ تو عوام ہی کو ہونا ہے, لیکن اس کے اوپر جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ عوام کے کوئی رائٹ جو ہیں وہ سلب کر دیے جائیں گے یا ان کو فنڈامنٹل رائٹس نہیں دیے جائیں گے. لیکن آپ نے جہاں پہ براڈر کنسنسس کی بات کی تھی کہ براڈر کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے, جو کہ غالباً آپ کی گفتگو سے بھی لگ رہا ہے کہ ابھی تک تو نہیں بہرحال ہو سکا ہے. جی بالکل, اور ابھی بھی ہماری یہی کوشش ہے سول سوسائٹی کے ساتھ بھی, اور کیونکہ سول سوسائٹی ہی ریپرزنٹیشن ہے عوام کی, اور جو وکلا ہیں وہ بھی عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پارلیمان بھی عوامی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. 25 اکتوبر سے کیوں لنک کیا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ کہ اس سے پہلے ہی کرنا ہے, ورنہ تو یہ طوالت کا شکار ہو جائے گا. 6-8 مہینے سال کیوں نہیں دے دیا جاتا اس کو؟ دیکھیں اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. 25 سے پہلے ہو گیا تو اچھی بات, نہ ہوا تو بھی اچھی بات, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمیں کوئی ڈیڈ لائن کہیں سے نہیں ملی, نہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا پریزنٹ کیا جائے کہ یہ شاید کوئی یہ ڈو اور ڈائی سچویشن اور ابھی ہوگا تو تبھی ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایس سی او سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, ایس سی او کے بعد بھی ہو سکتا ہے, 25 سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, اور 25 کے بعد بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ چیموگوئیاں تو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ شاید اسی ہفتے آپ کر دیں, سیشن بلا لیں. انٹائرلی پاسبل ہے لینا, یہ بالکل ہو سکتا ہے, پاسبل ہے کہ سٹارٹنگ نیکسٹ ویک میں پاسبلٹی ہے اس کی, آ سکتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. جب ایک
تمام تر یہ پارلیمانی لیڈر بیٹھیں گے, جتنی بھی پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہے, جو لیگل باڈی, جو لیگل فٹرنیٹی اس کی طرف سے, پاکستان بار کونسل کی طرف سے ہمیں آ چکے ہیں. کل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا ان کا سیمینار ہے اس کے اوپر. جب یہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا اور یہ ساری مسودے رکھے جائیں گے اور ایک فائنل ڈاکیومنٹ تیار ہوگا, اگر وہ سنڈے تک بھی تیار ہو جائے تو منڈے کو ہی ٹیبل ہو سکتی ہے اگر نمبر پورے ہوئے ہیں. ایوریبڈی ایگریز. اور نمبرز ابھی تک پورے نہیں ہیں بہرحال آپ کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نمبرز پورے ہیں. وی وانٹ مولانا صاحب ٹو آف کورس بی آن بورڈ ود دس ایز ویل. ہم ان کے بغیر نہیں کرنا چاہتے. آپ کے دیکھیں, آپ کے ایم ایل ایز بھی شارٹ ہیں, آپ کے سینیٹر بھی شارٹ ہیں, ادر دین کہ آپ اپوزیشن کے بندے توڑیں گے. جس طرح سے مار دھاڑ ہو رہی ہے, جس طرح سے اریسٹ کیے جا رہے ہیں, جس طرح سے سارے ایم ایل ایز جو ہے اس وقت وہ پی سی ایل پہ ہے, پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پہ ہے, ورنہ پاکستان سے کوئی باہر جا سکتا ہے, اور وہ جو ہے وہ سارے چھپے ہوئے ہیں. اور کوئی ایم این اے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا تو کوئی فون بھی نہیں اٹھا رہا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جس کو لوکیشن پتہ لگتی ہے وہ اٹھا لیتے ہیں. ابھی جو پرابلم اس وقت ہوا ہوا ہے اپوزیشن کے ساتھ, آپ کے نمبر پورے نہیں ہیں. آپ نے سوائے جو ہارس ٹریڈنگ کے یا فلوٹ کراسنگ کے معذرت کے ساتھ, اس کے علاوہ تو کوئی اور چارہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 25 اکتوبر میں اب جو حکومت ہے علینا, وہ تو 12واں پلیئر ہے اس وقت. تو جو ٹاسک ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اور پیپلز پارٹی کو جو ٹاسک ملا ہوا ہے وہ تو بلاول صاحب اور ان کے ابو کو تو وزارت عظمیٰ بہت زیادہ زور سے چاہت ہے اس کی کہ وہ فوراً ہی ہو جائے. تو وہ تو جو امینڈمنٹس ہیں یہ تو ان کی پتہ نہیں بیرسٹر صاحب بلاول صاحب کی کیبنٹ میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, وہ تو اس قیمت کے اوپر ہونی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون سے, یہی تو پرابلم ہے. عقیل صاحب, بلاول بھٹو صاحب نے گزشتہ روز ایک ٹی وی شو میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ ان کو یقین نہیں ہے کہ منصور علی شاہ صاحب would be able to control judges. Do you share the same views? بڑی امکانہ اسٹیٹمنٹ ہے جی. نہیں دیکھیں, ان کا کہنے کا یہ بات تھی کہ شاید وہ ایک جو اپنا ہاؤس ان آرڈر ہے اس کو نہ کر سکیں. اینڈ آف کورس رائٹلی سو, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ فیصلے دیکھیں جو 8 ججز نے آئین اور بلاول قانون صاحب سے کا لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, بٹ آپ تو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں عقیل صاحب. آپ واقعی میں انڈورس کر رہے ہیں اس قسم کی بات کو کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے؟ نہیں, بلاول صاحب کا بھی لیگل بیک گراؤنڈ ہے. بلاول صاحب کا بھی لیگل بیک گراؤنڈ ہے بالکل. انہوں نے گریجویٹ ڈپلوما ان لا کیا ہوا ہے, اور یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. بیکاز when I was doing my bar profession training course, جب when I qualified as a barrister, تو وہ وہاں پہ تھے بالکل, اور بالکل ہمارے کچھ دوست کے ساتھ وہاں پہ اس ٹائم. لیکن سر چیف جسٹس صاحب, چیف جسٹس لیگل بیک گراؤنڈ, چیف جسٹس از ہی سپوز ٹو بی دا پرنسپل آف اے اسکول کہ جہاں پہ وہ سارا کنٹرول کریں گے, سب کو آرڈر میں لے کر آئیں گے؟ نہیں دیکھیں, ایک اپنا آپ جو چیف ہوتے ہیں, جب پرائم منسٹر مثال کے طور پہ, تو پرائم منسٹر از ناٹ وہ کوئی ہیڈ ماسٹر تو نہیں ہے اسکول کے, لیکن یہ کہ ہی ہیز ٹو انشور that his house and his government is in order. Likewise, in the case of the speaker, he has to ensure that the parliament and the members of the parliament are in order. مطلب یہ ان کا ایک ہاؤس جو ہے, اس کا ڈیکورم یا اس کے تمام تر چیزیں جو آئین اور قانون جس کی اجازت دیتا ہے اسی کے بیچ میں ہو. اور جوڈیشری بھی وہ دیکھتے ہیں کہ اب دیکھیں ماورائے آئین اور قانون اگر کوئی جج جا کے فیصلے دے تو آف کورس, لیکن ٹھیک ہے ان کا ایک اپنا مائنڈ ہے ججز کا, لیکن ظاہری بات ہے کہ if there is something so apparent on the face of it کہ this is not in connoissance with the constitutional provisions or the law or generally any legal provisions or rules or regulations, تو ظاہری بات ہے پھر تو وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ تو these are politicians and robes. سر مطلب یہ تو باقاعدہ طور پہ ایسا لگ رہا ہے کہ کیمپین شروع کا آغاز ہو گیا, اور ہماری سیاسی اینٹیز یا سیاسی جماعتیں جو ہیں پھر اس کو ایسا لگ رہا ہے بظاہر لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے فیصل صاحب جی. بلاول صاحب کی گفتگو سننے کے بعد ولایت کی تعلیم پہ میرا تو اعتبار ختم ہو گیا. یعنی اگر وہ یہ قسم کی باتیں ولایت سے پڑھ کے تو سنا ہے وہاں پہ عقل کھل جاتی ہے, لیکن وہ تو جو بات کر رہے ہیں, دیکھیے چین آف کمانڈ کا کانسیپٹ نہیں چلتا ہے جوڈیشری میں. جوڈیشری میں کوئی جوڈیشل سپیریورٹی نہیں ہوتی ہے ایک جج کو دوسرے کے اوپر. جہاں تک بات یہ ہے کہ کوئی آئین اور قانون سے متصادم فیصلے ہوں تو دیکھیے ایک سسٹم ہے. یہ تو ججز سے اگر آپ یہ کہیں کہ کسی سے غلطی ہے تو اس کو شوٹ تو نہیں کر سکتے. وزیر اعظم کا کام بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, اسپیکر کا کام بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, سپریم کورٹ اس طرح سے کام نہیں کرتی وہاں پہ. اسی لیے جو ہے ہر جج جو ہے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, اور ہر جج جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے اپنے فیصلے کرنے میں. اگر جوڈیشری کو بھی آپ
फॉल इन लाइन करना चाहेंगे तो वो तो फिर उसकी जो जो एक नेचर है या एक उसका डीएनए है जो जुडिशरी का, तो फिर तो वो बात आप साबित नहीं कर वैसे रहे साहब हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है परहैप्स गवर्नमेंट के इस वक्त माइंड में नजर आ रहा है, वो भी कुछ इसी तरह का है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपने हैंड पिक जजेस जो है वो फिर कह रहे हैं कि कंपनी बना दें, कंपनी में जहाँ वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो और उसमें जो है वो एक चेयरमैन हो और वो सारे बंदे वो खुद अपॉइंट करें। फैसल साहब, इस मुझे तरह से रैप अप पिछली करने का काम कहा जा रहा है, लेकिन मैं क्विकली चाहूंगी जो फोकल पर्सन इमरान खान साहब के इंतजार पंजोता साहब, और आपने ये खबर आज ब्रेक की है कि गुज़िश्ता रोज वो 4 बजे शाम से लापता है, उस हवाले से, उस स्टेटस के हवाले से बता दीजिएगा, क्योंकि आज पिटीशन दायर कर दी गई है हाई कोर्ट में और जहां पर कहा गया है कि उनका लोकेशन, उनकी कंडीशन अभी भी कंप्लीटली अननोन है एंड दिस सडन डिसअपीयरेंस हैज बीन कॉल्ड एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। देखिए अलीना, जो इस्लामाबाद और पाकिस्तान में जो है फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस जो है दैट हैज बिकम ऑर्डर ऑफ द डे, रोजाना ये होता है। इंतजार कल शाम से 4 बजे से मेरे साथ से वो अलहदा हुए, उसके बाद से उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता है। वी हैव ट्राइड एवरीथिंग। आज हमने पिटीशन फाइल की है, सुबह आईजी को इन पर्सन बुलाया है हाई कोर्ट में, लेकिन देखिए ये बात गवर्नमेंट को सोचने की बात है कि अगर लीगल फ्रेटर्निटी के लोग जो है वो इस तरह से उठाए जाएंगे, और मैं लीगल फ्रेटर्निटी पे भी मैं पाकिस्तान बार काउंसिल की और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दूसरी बार एसोसिएशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ। वैसे तो मैं उनके से मायूस हुआ शदीद कि वो चाहे मुस्तफा उनकी हो, उनके ऊपर एटीसी का पर्चा हो, वकीलों के ऊपर डेले होते हैं। देखिए ये बातें बहुत ही एक खतरनाक है इस मुल्क में। अब फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस इस तरीके से कि दिन दहाड़े में आपका साबिक वज़ीर आज़म का फोकल पर्सन और लीड जो लीगल टीम का एक मेंबर है उसको उठा लिया जाए और कोई किसी को पता ही नहीं है कि वो किधर। मैं अकील साहब, ये जो ऑप्रेसिव टैक्टिक्स बज़ाहिर तो अब नजर आ रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ आप प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स को उठा रहे हैं, आपकी हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अगेन ऑर्डर्स की वायलेशंस भी आपकी हुकूमत में ही नजर आ रही है। प्रोटेस्टर्स की बात करें, 60 से 80 साल की जो बुजुर्ग खवातीन हैं उनको प्रोटेस्ट के दौरान जो है वो उठा लिया जाता है, उनको जेलों में डाल रहे हैं, जुवेनाइल्स को तक को उठा लिया गया है, बच्चों को जो है, और ये लिस्ट के हवाले से उनकी एजेस दे के डिटरमिन हो सकती है ये बात। सर मतलब आपको लगता है कि व्हेन द टेबल्स टर्न, अकील साहब, उनको उठा के पकड़ लेंगे, राइट, अकील साहब, व्हेन द टेबल्स टर्न वुड पीएमएलएन बी इन अ पोजीशन टू कंप्लेन, आपके ख्याल में? We've already borne the brunt, of course. आपको अगर याद हो तो वो ज़ाहिरी बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब को देख लें, बाकी हमारी दीगर पार्टी के लीडरान को देख लें, उन तमाम ने they've gone through this. So they will, your opponents will also go through this. कर रहे कि no, we're not saying that they should go through this. Of course, if they've come and वो आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है ना इजाजत ली गई है, और वहाँ पे आके whatever their age, Alina, whatever their age, whatever their gender, it doesn't matter. What matters is कि if you've come and broken the law, then the law will obviously take its course and वो उसके अपना रास्ता बनाते हुए कानून हरकत में आएगा। बट अकील साहब, ये फिर आप लोग डिफेंड करने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि हालात एक जैसे तो नहीं रहते। देखिए, अगर हमने बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, अगर हमने कानून तोड़ा या हमने कानून की पासदारी ना की तो फिर हमारे ऊपर भी इतलाक होगा। और इंतजार पंजोता साहब जो, और पाकिस्तान की बहरहाल सियासी तारीख में तो पहली दफा उसको मैं कंडेम करता हूं। देखिए, मैं उसको कंडेम करता हूं, अभी मेरे पास कोई कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है, अगर हुआ है तो वो हमारा भाई है, ही इज अ लॉयर एंड ऑफ कोर्स आई स्टैंड विद माय लीगल फ्रेटर्निटी, और मैं तमाम वकला के साथ खड़ा हूँ। आई एम अ लॉयर फर्स्ट एंड अ पॉलिटिशियन आफ्टरवर्ड्स। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बिल्कुल हाईली कंडेमेबल है और वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन अभी तक कोई इतलात जो है मेरी इल्म में तो नहीं है, लेकिन एक पिटिशन ज़रूर फाइल हुई है एंड आई होप फॉर हिज सेफ रिटर्न एंड आई प्रे फॉर हिज सेफ रिटर्न बैक टू। कल उनको पेश करने के लिए अदालत ने बहरहाल कहा भी है। बट थैंक यू सो मच अकील साहब, फैसल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह।